سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، مصلیان مسجد، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بگر داب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست را تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الہی تا بود خورشید ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، قادری امنارے یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بارگاہ رسالت میں عشق و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش فرمائے پر یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، اس سال جو شب برات آ رہی ہے، دو عیدوں کے بیچ میں آ رہی ہے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آج بھی جمعہ ہے، آنے والا بھی انشاءاللہ جمعہ ملے گا، اور بیچ میں ہمیں شب برات مل رہی ہے، الحمدللہ۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ بندے مومن پر اللہ کا کرم یہ ہے کہ ایک جمعہ مومن جب پڑھ لیتا ہے اور دوسرا جمعہ جب پڑھنے کے لیے آتا ہے اور جب اس سے فارغ ہو جاتا ہے تو بیچ کے تمام دنوں کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایسی ایک رمضان جب بندہ مومن گزار لیتا ہے اور جب دوسرا رمضان پا لیتا ہے تو اس رمضان سے اس رمضان تک، اس بیچ میں 12 مہینے کے اندر جتنے بھی بندہ مومن سے خطائیں سرزد ہوئی ہیں، گناہیں ہوئی ہیں، اللہ تعالی غفور الرحیم ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک عمرہ کرنے والا جب عمرے سے فارغ ہو کر جب دوسرا عمرہ کرتا ہے تو اس دو عمرے کے درمیان جتنے بھی خطائیں سرزد ہوتی ہیں، اللہ غفور الرحیم اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز نکالنے میں آپ بہت بخیل ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ظہر کی نماز پڑھ کر جو عصر کی نماز کے لیے آتا ہے تو ظہر اور عصر کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی عصر سے لے کر مغرب پڑھنے کے لیے جب کوئی آتا ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان جتنی بھی خطائیں سرزد ہوتی ہیں رب کریم اسے معاف فرما دیتا ہے۔ مغرب سے عشاء کے بیچ اگر کوئی گناہ ہوتے ہیں، بندہ عشاء کی نماز ادا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔
عشاء سے لے کر فجر کے بیچ میں اگر کوئی شخص کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، کوئی خطائیں کر بیٹھتا ہے، تو عشاء کی نماز اگر اس نے پڑھی ہے اور پھر فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عشاء اور فجر کے بیچ کے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ، اور کہہ دیں سبحان اللہ۔ اتنا اچھا خدا کسی کو ملا ہے تو ہم مسلمانوں کو ملا ہے۔ اتنا اچھا نبی کسی کو ملا ہے تو ہم مسلمانوں کو ملا ہے۔ اتنا اچھا دین کسی کو ملا ہے، اگر ملا ہے تو ہم مسلمانوں کو ملا ہے۔ اور کیسا دین! جب کتابوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ اللہ میرے ماں باپ کے قبر پر کروڑوں رحمتیں نور کی بارش عطا فرمائے، جنہوں نے ہمیں اس عالم لائن میں ڈالا۔ میرے ماں باپ کا بہت بڑا کرم ہے کہ انہوں نے عالم لائن میں ڈالا، اور میرے استاذوں کا بہت بڑا فضل ہے کہ جنہوں نے اپنی محنت و کاوش سے ہمیں سنوارا اور سینچا، ورنہ ایک پتھر کی طرح تھے۔ اگر استاذوں کی نگاہ کرم نہ ہوتی تو پتھر ہی ہوتے۔ پتھر سے ہیرا بنانے والے تمام اساتذہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور ان تمام مسلمانوں کا شکر ادا کرتے ہیں جن مسلمانوں نے جن مدرسے میں ہم پڑھے، جس دارالعلوم میں پڑھے، جس جامعات میں ہم نے تعلیم حاصل کی، ان مدرسوں کی جن لوگوں نے مدد فرمائی ہے اور ان کی مدد کی وجہ سے آج ہم اس لائق بنے۔ اللہ ان تمام مددگاروں کو جو انتقال فرما چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات، جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو حیران ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا دین دیا ہے۔ اگر آپ بھی خوش ہیں تو کہہ دیں سبحان اللہ، اور جس کے ذریعے سے ہمیں دین ملا اسے بھی پکار لیں یا رسول اللہ۔ آواز نہیں آئی؟ ماشاءاللہ، جب میرے نبی کی بات آئے تو چہرہ کھل جائے۔ یہ پہچان ہے عاشق نبی کی، جناب احمد رضا صاحب، یہ پہچان ہے عاشق نبی کی کہ جب میرے آقا کی بات آئے نا، جیسے ایک لور کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کی گلی کی خبر سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اس کی خبر سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اور خبر سنانے والے کو منہ میٹھا کرتا ہے۔ تو بتاؤ ایسا لور کون ہے، اور ایسی ہستی کون ہے جو اس سے بڑھ کر ہو؟ ہم الحمدللہ پیار کرتے ہیں تو اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، اور ہمارا نبی وہ نبی ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ مل کے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے والا ہے سچا ہمارا، اور ایسا نبی کہ ہم اور تم کیا پیار کریں گے، طریقہ بھی نہیں معلوم ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ ہم اور آپ کیا پیار کریں گے، طریقہ بھی نہیں معلوم ہے۔ پیار کرنے والا اس رچیتا نے کیسا پیار کیا ہے، اس خدا نے کیسا پیار کیا ہے کہ اپنے محبوب کو بھیج کر جب دیدار کا شوق بڑھا کہ محبوب فرش پر تو ہمیشہ دیکھتے ہیں، اب عرش پر آ جاؤ۔
سب نبی سب نبی سب نبی سب نبی آسمانوں پہ ہی رہ گئے. ادھر سے بھی ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی, اور سب مل کر کہہ دو سرکار کی آمد. سب نبی آسمانوں پہ ہی رہ گئے. میرے سرکار میرے آقا سید زبیر صاحب قبلہ کیوں خاموش ہے؟ زور سے بولیے. سب نبی آسمانوں پہ ہی رہ گئے. سب نبی عرش اعظم پہ پہنچا ہمارا نبی. عرش اعظم پہ پہنچا ایسا نبی کہ جس کو دیدار کے لیے خود خدا بلا رہا ہے. ایسا پیارا نبی ہمیں ملا ہے. اور جانتے ہو اس نبی کی امت میں پیدا ہونے سے ہم کو کیا بینیفٹ ملا ہے؟ اللہ اللہ کہہ دو سبحان اللہ. تاریخ عالم میں کوئی ایسا پیغمبر بتاؤ جیسا پیغمبر ہمیں ملا ہے. اللہ اللہ. اور تاریخ عالم میں کوئی ایسا امتی بتاؤ جیسا امتی میرے پیغمبر کو ملا ہے. اللہ اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جانتے ہو عرب کے اندر بنو کلب کا ایک ایسا قبیلہ ہے جس کے پاس اتنی بکریاں ہیں کہ پورے عالم عرب میں اس سے زیادہ بکری کسی کے پاس نہیں ہے. اچھا ایک بکری کے کان کے بال کو آپ گن سکتے؟ پوری باڈی کی بات چھوڑیے, صرف کان کی بال کو آپ گن سکتے ہیں؟ سید زبیر صاحب قبلہ نہیں نا؟ کنفرم؟ پکا نا؟ تو پھر پوری باڈی, بکری کے پوری باڈی کو کون گن سکتا ہے؟ لیکن غیب جاننے والے پیارے نبی, اور زور سے بولو, اللہ کے سوا جو کچھ مخلوق میں ہے سب کی خبر رکھنے والے نبی. اللہ کے سوا جتنی مخلوقات ہے سب مخلوقات کے سردار نبی سب کی خبر رکھتے ہیں. اس لیے ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا شاہ حافظ مولانا مفتی محدث احمد رضا خان, اور کیسا رضا خان؟ زور سے بولو, کیسا رضا خان؟ ایک نے, آپ حافظ نہیں تھے تو لیٹر میں لکھ دیا حضرت مولانا حافظ احمد رضا خان, سوداگران بریلی شریف یو پی. آپ نے ایڈریس دیکھا, اس نے حافظ لکھا ہے. آج تو بغیر مفتی کے لوگ مفتی بنتے ہیں, آتا جاتا کچھ نہیں ہے, ڈنگے مارتے. لیکن دیکھو اعلیٰ حضرت کا تقویٰ کیا ہے, اور اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں؟ اس لیے تو حضرت تو بہت سارے ہیں, لیکن ان حضرتوں کے بیچ میں کوئی احمد رضا ہے, وہی اعلیٰ حضرت ہے. ذرا زور سے کہہ دو یا رسول اللہ. ایک نے لکھ دیا حافظ محمد احمد رضا خان,
سرکار اعلیٰ حضرت اس لیٹر کو بہت غور سے دیکھتے رہے. ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ کل قیامت کے دن اگر میں اس کے روبرو ہوں گا تو اس کا عقیدہ جھوٹا نہ ہو جائے، اس کے دل میں جو مانتا ہے وہ کم نہ ہو جائے، کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں اور اس نے مجھے حافظ لکھا ہے، اور کل قیامت کے دن جب یہ مجھ سے ملے گا تو حافظ سمجھ کے ملے گا اور میں تو حافظ ہوں نہیں، تاکہ اس بندے کی بات جھوٹی نہ ہو جائے. آپ نے قرآن کھولا اور 30 گھنٹے کے اندر پورا قرآن کریم حفظ کر ڈالا ہے. صرف یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت جنہوں نے 30 گھنٹے میں پورا قرآن حفظ کر ڈالا. اللہ اکبر. وہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا. اور زور سے پیچھے والے بھی کہہ دو سبحان اللہ. اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا. اور کوئی یا رسول اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ اکبر. جب خدا کی ذات آپ کی نگاہ نبوت سے نہ چھپ سکی تو پھر کائنات کی کون سی چیز ہے جو آپ سے چھپے. میرے آقا فرماتے ہیں بنو کلب ایک ایسا قبیلہ ہے کہ پورے عرب میں اس سے زیادہ بکری کوئی نہیں پالتا، پورے عرب میں کوئی نہیں پالتا. اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے دیوانوں، جب شب برات آتی ہے، اور زور سے، جب شب برات آتی ہے، جب سورج ڈوبتا ہے اور شب برات شروع ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر حتی مطلع الفجر، جب تک فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے، پوری رات اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو معاف فرماتا ہے، معاف فرماتا ہے، معاف فرماتا ہے. یہاں تک کہ بنو کلب کی تمام بکریوں کے بال کے برابر اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. ایک کان کے بال کو آپ تو گن نہ سکے، پورے بنو کلب کی بکریوں کو کون گن سکتا ہے؟ اس کے بال کو کون گن سکتا ہے؟ بنو کلب کو بھی نہیں معلوم تھا کہ میرے پاس بکریاں کتنی ہیں، تو بال تو بہت دور کی بات ہے، لیکن غیب جاننے والے آقا فرما رہے ہیں. زور سے کہہ دو. اب شب برات جب آ رہی ہے تو سورج ڈوبنے سے پہلے 40 مرتبہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. 80 سال کے 40 مرتبہ سورج ڈوبنے سے پہلے 40 مرتبہ پڑھ لیں لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم. شب برات آ جائے، رات میں کبھی بھی کسی وقت بھی گرم پانی کیجئے، 7 بیری کے پتے رکھیے. کتنے؟ 7 بیری کے پتے رکھیے، اس کو کھولائیے، گرم کیجئے، ڈول میں ڈالیے، پہلے جیسے آپ نہاتے ہیں ویسے نہا لیجئے، اور بعد میں وہ بیری والا پتا، بیری والا پانی پورے جسم پہ بہا لیجئے. 1 سال تک کوئی جادو اثر نہیں کرے گا. شب برات آ جائے تو رات میں آنکھوں میں سرما ڈال لیجئے. فرمایا جاتا ہے کہ 1 سال تک اس کی آنکھ اندھی نہیں ہوگی. اور زور سے بولیے. سورہ الدخان کبھی بھی رات میں 1 مرتبہ کم سے کم پڑھ لیجئے، انشاءاللہ پورے سال تک آپ کا لائف سیکور ہو جائے گا. الحمدللہ کوئی دشمن آپ کو برباد نہیں کر سکتا ہے، ہلاک نہیں کر سکتا ہے. پورے سال تک یہ سورہ دخان آپ کی حفاظت کرے گا. ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ.
اور جو لوگ مسجد میں آنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ مسجد میں آ کے 6 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، اور اگر نہیں آنے کی طاقت رکھتے ہیں تو آپ اپنے گھروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آفسوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں چاہیں وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے درازی عمر کے لیے، آیو لمبی ہو جائے، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھنا ہے منی پاور کے لیے، جیب ہمیشہ ہرا بھرا رہے۔ پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بس یہ 6 رکعت اس 3 نیتوں سے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے آپ کو ہر طرح کی جو دعائیں کیے ان دعاؤں پر مہر لگا دے گا۔ اور پھر ہر 2 رکعت کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیں۔ اگر سورہ یاسین شریف پڑھنے کا اہتمام نہیں ہے تو صرف 21 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیجئے، انشاءاللہ پورے سورہ یاسین پڑھنے کا اجر آپ کو مل جائے گا الحمدللہ۔ اور ہو سکے شہر میں کوئی عالم دین ہے تو ان سے مصافحہ کیجئے، ان سے ملیے، اپنی قوم کے علماء سے دوستی کیجئے، اپنے قوم کے علماء کی مخالفت مت کیجئے، ورنہ حضرت امام نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مذہب کے علماء سے دشمنی رکھتے ہیں تو اس کے قبر کے اندر جو ہے اس کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے علماء سے دوستی کیجئے، بغاوت مت کیجئے، ان کے خلاف مت رہیے، ان کی مدد کرنے والے بنے، اور مدد کرنے کی طاقت نہیں تو کم از کم ان سے محبت کرنے والے بنے۔ اگر شہر میں آپ کے علماء کرام ہیں تو ان کا دیدار کیجئے، اور جس شہر میں ہے قبرستان ہے، مزار ہے، وہاں پہ جا کے فاتحہ پڑھیے، ان کو صالح ثواب کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی آج کی مقدس رات جو شب برات ہے، اگر اس رات کو آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں تو انشاءاللہ جہنم سے آزاد ہونے والوں میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے گا۔ اور جو 2 مسلمان آپس میں بیر رکھتے ہیں، بول چال بند کیے ہوئے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، جب تک یہ صلح نہ کر لیں اس کی کوئی عبادت آج کی رات میں قبول نہیں۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی کوئی عبادت اس رات میں قبول نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ماں باپ ہیں تو ان سے محبت کیجئے، پیار کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، اور ان کی رضا کو اپنی اوپر جو ہے مسلط کیجئے۔ اور جن 2 مسلمانوں کے بیچ میں اختلاف ہے اسے ملائیے، اسے دوستی کا طریقہ بتائیے اور محبت کرائیے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے امتیوں سے اتنا محبت کرتا ہے تو جو عداوت والے راستے ہیں اس کو دور کیجئے اور محبت کے راستے پر چلیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت اور ریاضت کی توفیق عطا فرمائے۔ شب برات میں انشاءاللہ ہم آپ کے لیے بھی دعا کریں گے، آپ ہمارے بھی لیے دعا کرنا۔ اور الحمدللہ چلتے چلتے میں خوشخبری سنا دوں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ الحمدللہ پہلے روزہ سے لے کر 29 یا 30 روزے تک روزانہ 3 دیگ کا انتظام ہو چکا ہے۔ ذرا زور سے، روزانہ کھجور کا انتظام ہو چکا ہے، روزانہ شربت کا انتظام ہو چکا ہے الحمدللہ۔ لہٰذا کوئی بھی روزے دار کے نام سے، افطار کے نام سے اگر کوئی چندہ مانگے یا اگر چندہ دینا چاہے تو ہرگز نہ دیں، ہمارا اسٹاک پورا ہو چکا ہے۔ اب وہاں مدد کیجئے جہاں کوئی مدد نہیں کرتا۔ السلام علیکم۔